غازی ملت زندہ باد، حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ زندہ باد، اشرف الاولیاء کانفرنس زندہ باد. آج رخ جانا دیکھوں گا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو. یہ تو ہم نے اس مرنے والے کے من میں کیا اچھل رہا تھا، اس کے کیا دلی جذبات تھے وہ بتائے. اگر آپ کے بارے میں کچھ نہ کہا گیا تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ کوئی آسنسول سے آیا ہے، کوئی درگا پور سے، کوئی دنوں سے، کوئی انڈال سے، کوئی رانی گنج سے، کوئی مالدہ سے، کوئی جھارکھنڈ سے، کوئی بہار سے. تو جب تک ان کے بارے میں جب تک کچھ نہ کہا جائے تو وہ اس وقت اس محفل میں کیا ان کا دل کتنے ہچکولے کھا رہا ہے، تب تک مجھے مزہ نہیں آئے گا. تو آپ یہاں پر ہیں اور آپ کا دل کہاں ہے؟ مدینے میں. بھئی یہی تو ہے، تبھی تو مزہ ہے جینے میں، جب دل ہو مدینے میں. اب مدینے میں دل اٹکا ہے اور دھڑ دھرتی پر یہاں بنگال میں. کیا محسوس کر رہے ہوں گے آپ اس محفل میں کہ دل ہے مدینے میں اور جسم ہے یہاں اسلام پور میں. اس کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دو مصرے آخری شعر سنا رہا ہوں. کلام تو بہت لمبا ہے، کسی موقع پہ پورا سناؤں گا، اس کے بعد تقریر کرنا ہے. محبت کے ساتھ یہ شعر سماعت فرمائیں. درد ہجر، علماء کی توجہ چاہوں گا. درد ہجر یہاں جینے میں، درد ہجر یہاں جینے میں، حسن وصال مدینے میں. درد ہجر یہاں جینے میں، حسن وصال مدینے میں. دیوانوں 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 کی اس محفل کا، دیوانوں کی اس محفل کا عالم اور حالات نہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ. اچانک ایک شعر اور ذہن میں آ گیا، معذرت کے ساتھ وہ بھی سنا دو پھر مکہ، کیونکہ ابھی میرے آنے سے پہلے عزیز القدر قاری صاحب قبلہ نے حضرت امام حسین کی شہادت پر تھوڑی سی روشنی ڈالی. میں دو مصرے میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی گود میں لیے ہیں اپنے حسین کو، چوم رہے ہیں. کسی نے پوچھا چومنا تو دیکھا، نانا اپنے نواسے کو چومتا ہے، دادا اپنے پوتے کو، بھائی اپنے بھائی کو، مرشد کو اس کا مرید چومتا ہے، لیکن آپ سونگھتے ہیں. یہ سگندھ والی چیز ہے کیا؟ کہا ہاں یہ میری خوشبو ہے اور مجھے یہ خوشبو بڑی بڑی پیاری لگتی ہے، بہت محبوب ہے. اب آپ سوچئے کہ جب اس گردن جس کو حسین جس گردن کو چوما کرتے تھے نانا، میدان کربلا میں جس وقت وہ گردن کٹی ہوگی، اس لب مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی. اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو مصرے سماعت فرمائیں. جس گردن کو چوم کے آقا، جس گردن کو چوم کے آقا خوشبو سے تعبیر
اس کی شہادت، اس کی شہادت، اس کی شہادت کیسے بیان ہو، اس کی شہادت کیسے بیان ہو، کیسے تھے لمحات نہ پوچھو گے۔ اب دعاؤں کے ساتھ مختہ سماعت فرما لیں اور آمین ضرور کہیے گا۔ سب کی منوکامنا ہے، سب کی اچھا کے انوسار یہ مقطع میں نے کہا ہے، تخلص اپنا استعمال کیا ہے، لیکن سب کے دل کے یہ جذبات ہیں۔ محبت کے ساتھ یہ مقطع سماعت فرمائیں۔ میرے نبی پہ میرے رب کے رخت سفر خود باندھ لیا ہے، سفر کا سامان، یاترا کی چیزیں ہم نے اپنے پاس رکھ لی ہے، باندھ لیا ہے، رخت سفر کو باندھ لیا ہے، نور نے ان امیدوں پر رخت سفر کو باندھ لیا ہے، نور نے ان امیدوں پر جانے کب سرکار بلا لے، جانے کب سرکار بلا لے، تم میری اوقات نہ پوچھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی میرے رب کے۔ اب مچل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیہ۔ اپنی جانوں پر ظلم کریں، کس پر؟ اپنی جانوں پر، اور آپ کے پاس آئیں۔ یہ آپ لوگ اشارہ کیسا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ریلی نہیں، کوئی جن سبھا نہیں، یہ مذہبی ریلی ہے۔ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کریں تب جا کر یہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے۔ میں بہت شارٹ کٹ میں اتنا کہتا چلوں کیونکہ بات نعت میں بڑی لمبی ہو گئی، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگ 7-8 بجے سے بیٹھے ہیں، تو کسی کو یہ جانا ہے، کسی کو یہ جانا ہے، کسی کو بلا وجہ جانا ہے، تو جو جاتا ہے وہ آتا ہے۔ سب سے مکھ جو اس میں شبد ہے جو سمجھنے والا ہے وہ ہے ظلم، اتیاچار، ظلم۔ علماء لوگوں نے ظلم کا معنی بیان کیا ہے کہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ اتیاچار۔ جیسے مجمع میں آنے کا مطلب ہے محبت سے سنا جائے، کچھ نہ بولا جائے، اللہ رسول کی بات سنی جائے، کسی سے بات نہ کیا جائے، لیکن اس محفل رسول میں آ کر کوئی دوسرے سے بات کرے، اٹھائے بیٹھے، تو ظلم۔ تاج کا کام ہے سر پر رکھنا، اگر کوئی مورکھ پیر پر باندھ لے تو یہ ہے ظلم۔ موزے کا کام ہے اسے پیر میں رکھنا، پیر تک رکھنا، وہی اس کی سیما ہے، لیکن اگر کسی کی مورکھتا اپنی چرم سیما پر پہنچی ہو اور وہ اپنے سر پر موزہ رکھے تو موزے کے ساتھ اتیاچار، کیونکہ اتیاچار کہتے ہی اسے ہیں کہ جو چیز جس پرٹیکولر تھنگس کے لیے بنی تھی، remove the things which is most important for that particular things، اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا اس جگہ سے تو وہ ہو گیا ظلم۔ رات میں آپ نے روشنی جلائی، بالکل صحیح، لیکن اگر کسی نے دن میں بلب جلا دیا تو اتیاچار اس بلب کے ساتھ، کیونکہ پرکاش کی چمک میں اس بلب کو کون پوچھے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اسلام میں ماں کا ایک مہتو ہے، ایک مقام ہے ماں کا،
ہم ساری دنیا کی عورتوں کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں، مگر ماں کا جو استھان ہے، ہم اپنی بیوی کو مانیں گے مگر وہ استھان اپنی ماں کو نہیں دیں گے، اور اگر کسی نے دے دیا تو ظلم کیا ماں کے ساتھ۔ بے شک پتنی کو ماتا کی جگہ اور ماتا کو پتنی کی جگہ رکھنا ظلم، بہن کو بیوی کی جگہ، بیوی کو بہن کی جگہ ظلم، پیر کو مرید کی جگہ، مرید کو پیر کی جگہ ظلم۔ تو ظلم ہے کیا؟ جو چیز جس کے لیے تھی ہم نے اس کے لیے نہیں کیا، دوسرے کے لیے کیا، یہی ہے ظلم۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، ہم ہوئے ظالم۔ کہا روزہ رکھو، ہم نہیں رکھتے، ہم ہوئے ظالم۔ کہا حج کرو، پیسہ ٹھوس ٹھوس کر بینک میں بھر دیا لیکن ہم نہیں حج کرتے، ہم ہوئے ظالم۔ کہا زکوٰۃ دو، پیسہ بھرا ہوا ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم ہوئے ظالم۔ کیونکہ ظلم یہی ہے۔ اور اسے قرآن نے کیا کہا؟ اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کریں، جانوں پر ظلم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی رب کے فرمان کو نہ مانے تو نافرمانی تو رب کی ہے، یہ جان کا ظلم کیسا؟ ہم نے نبی کی بات نہیں مانی، نافرمانی ہم نے نبی کی، یہ جان کا ظلم کیسا؟ ہم نے اپنے گرو کی چنتا نہیں کی، ان کی بات، ان کے مارگ درشن پر نہیں چلے، ان کی ہم نے نہیں مانی، ان کی نافرمانی کی، یہ جان کا ظلم کیسا؟ جان کا ظلم ہی یہی ہے کہ تم کرو جو کرنا ہے، پاسداری کرو اس چیز کی جو رکھنا ہے، مگر یاد رکھو وہ اپنی جان کا ظالم ہے۔ اس نے اپنے اوپر اتیاچار کیا، جو کسی کے مال کو چھینے، کیونکہ وہ حق آپ کا نہیں تھا۔ نماز آپ پر فرض ہے، آپ نے نہیں پڑھی، جان پر ظلم کیا، کیونکہ نماز تمہاری جان سے زیادہ قیمتی، روزہ تمہاری جان سے زیادہ قیمتی، حج تمہاری جان سے زیادہ قیمتی، زکوٰۃ تمہاری جان سے زیادہ قیمتی، اور سب سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی ذات سارے جہان سے زیادہ قیمتی۔ اب اگر کسی نے نبی کی توہین کی تو نبی کی توہین تو ہے، اپنے نفس کا ظلم بھی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، اور شہزادہ غازی ملت زندہ آباد، حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ، زندہ آباد، اشرف الاولیاء کانفرنس، زندہ آباد، فیضان مخدوم اشرف۔ زندہ آباد۔ ایسے ظالموں کو کہاں بلایا جا رہا ہے؟ جنہوں نے اپنی جان پر اتیاچار کیے، اپنے اوپر ظلم کیا، گناہوں سے لبریز ہے، ان کا پیمانہ بالکل ہل رہا ہے۔ اتنے گناہ، اتنے پاپ، ان نفس کے پاپیوں کو کہاں بلایا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ مکہ چلے آؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ مدینہ چلے آؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ صفا مروہ کی سعی کر لینا کام چل جائے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ مزدلفہ میں رات گزار دینا کام چل جائے گا۔ ارے حج تو یہ ہے کہ وقوف عرفہ حج کا وہ رکن اعظم ہے کہ ایک سیکنڈ کو، ایک لمحے کے لیے اگر کوئی عرفات کے میدان میں ٹھہر جائے تو حاجی بن جائے۔ بے شک مگر وہاں بھی نفس کے اتیاچاریوں کو نہیں کہا گیا کہ یہاں آؤ۔ ایک بات بتائیے، روزہ کیسا ہے اسلام میں؟ رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، صبح صادق سے لے کر سوریہ است تک، یعنی سوریہ ادے سے پہلے ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے، سوریہ است تک۔ پانی پینا جائز ہے مگر نہ پیو کیونکہ روزے دار ہو۔ کھانا کھانا جائز ہے، کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ یا پیچھے والے، بھوجن کا سیون جائز ہے کہ نہیں؟ لیکن روزے دار کے لیے حرام، اگر چکھ لے تو روزہ ختم۔ پانی پینا کا دیکھو، یہ پانی پی رہے ہیں اتنا جائز ہے کہ میری بات سننے کی بھی پرواہ نہیں، پانی پی رہے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اگر پیا تو روزہ ختم، بھرشٹ ہو گیا روزہ۔ اتنی کٹھور پریشرم کے بعد صبح سے لے کر شام تک ہم روزہ رکھتے ہیں،
تب جا کے مولانا ایک دن کے ہم روزے دار بنتے ہیں. کئی دن کے؟ ایک دن کے. پھر 300 دن کا روزہ. 29 تاریخ تک اگر چاند نے رہنمائی کی، کرم کیا، ورنہ 30 دن تک، تب جا کے ہم ایک مہینے کے روزے والے بنتے ہیں. مگر نفس کے پاپیوں کو دیکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھ لو 30 دن کا، تمہارے نفس کا پاپ مٹ جائے گا. ارے حد تو یہ ہے میرے دوستوں، حدیث پاک ہے، من صام صوم رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ایک دن 30 دن اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، بے شک سبحان اللہ، اس کے پاپوں کا پراشچت ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے بنگال کے غیرت دار مسلمانوں، وہ روزہ جو ہمارے پاپوں کا پراشچت کر دے، وہ روزہ جو ہمارے پاپوں کو دھل دے، جب اپنی جانوں کے پر ظلم کرنے والے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو کہنا ہوا، جنہوں نے اپنے انترآتما کے ساتھ ظلم کیا، اپنی نفس کے ساتھ ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا. روزہ کہا گیا تھا نہیں رکھا، حج کہا گیا تھا نہیں کیا، زکوٰۃ کہا گیا تھا نہیں دیا، ماں کی سے محبت کہا گیا تھا نہیں کی، بیوی کو ایک استھان دینے کے لیے کہا گیا تھا نہیں دیا، مرشد سے پریم کی بات کہی گئی تھی نہیں دیا. ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا روزہ رکھو، جاؤ کا نبی کے پاس آؤ، سب بھول جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مبارک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی. وہ روزہ جو ہمارے پاپوں کو دھل دے، وہ نفس کے اتیاچاریوں کو نہیں. قرآن کہہ رہا ہے جاؤ کا، اے نفس کے ظالموں، اے اپنے اوپر اتیاچار کرنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں تو میرے پریے کے پاس آؤ، میرے حبیب کے پاس آؤ، میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ. اور یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے میرے دوستوں. لوگ زکوٰۃ کو بڑی ہلکی عبادت سمجھتے ہیں. زکوٰۃ اتنی کٹھن ہے کہ ہمارے مدارس گواہ ہیں اس کے. جیب میں پیسہ ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں. اور اگر کسی نے پیسہ دے بھی دیا زکوٰۃ کسی غریب کو، تو ادھر پیسہ دیا، ادھر ایسا لگتا ہے دل اچھل گیا، کروٹ بدلنے لگتا ہے دل. ہمارا دل کسی دل میں لگ جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی مدرسے میں نہ لگے. جی یہ حال ہے زکوٰۃ دینے والوں کا. ہے تو بہت آسان، مگر بندہ نہ جانے کیوں ہے پریشان. بہرحال زکوٰۃ دیا، مال پاک ہو گیا، مال میں برکت شروع، کیونکہ تم نے راہ خدا میں غریب کو دے دیا. اس کی جو خواہش تھی اس کو تم نے پورا کر دیا، اس کی جو آشائیں اور اچھائیں تھیں تم نے پورا کر دیا. کتنا بڑا ثواب. مگر قربان جاؤ اپنے محبوب پر. اے اسلام پور کے مسلمانوں، یہ نہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ دے دو نفس کا پاپ مٹ جائے گا، نفس کا ظلم مٹ جائے گا. یہ نہیں کہا گیا جاؤ کا نبی کے پاس آؤ، صاف ہو جائے گا. اور حج کا تو حال یہ ہے، ابھی جو لوگ حج کر کے آئے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں حج کرنے کی تمنا آپ کے دل میں ہے کہ نہیں ہے نا. ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ مشل کر کہہ دے کہ ہاں واقعی میرے دل میں حج کی تمنا ہے. الحمدللہ. اور جو حج کر کے آئے ہیں ذرا کبھی ان سے پوچھو کہ 70 سال کی عمر میں آپ حج کرنا چاہتے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ تو بتائیں گے. میں لگے ہاتھ تھوڑا سا ارکان حج پر بھی گفتگو کر لوں تاکہ پتہ چلے کہ حج کیا ہے. ارے حج بہت بہترین عبادت ہے، مگر ایک حاجی سے پوچھو جب اپنی داستان حج بتاتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بمبئی ہم گئے بہت خوش تھے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، پلین پر بیٹھے تو بہت مسرور تھے کہ ہم مکے جا رہے ہیں، مدینۃ الحجاج میں پہنچے جدہ میں ہماری امیدوں کے چراغ جلنے لگے، مگر وہ انتظار تھا، وہ پرتیچھا تھی، وہ ہمارا کٹھور پریشرم تھا. 1-2 گھنٹہ نہیں، 3-4 گھنٹہ نہیں، کبھی کبھی تو 10-12 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے.
خدا خدا کر کے گاڑی آئی، 41 نمبر ہو یا 42 نمبر ہو، جو بھی معلم نمبر، بس میں بیٹھے، بڑی بے بسی کے ساتھ بس میں سامان کو لادا، مکے میں پہنچے، ابھی سامان ہوٹل میں رکھا ہی تھا، سانس بھی نہیں لیا تھا کہ آواز آئی چلو عمرہ کرنے، سامان رکھا اور عمرہ کرنے کے لیے نکل گئے۔ صفا مروہ کی ہم صحیح کر رہے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ ایسی کون سی شکتی ہے میرے دوستو جو ایک رب کے گھر کا پریکرما کروا رہی ہے، طواف کروا رہی ہے؟ آپ دیوانہ وار اس کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد کہا گیا ابھی واجب الطواف کی 2 نفل پڑھو، 2 نماز پڑھو واجب الطواف، 2 رکعت۔ جگہ ملنا مشکل، ایک جگہ ملی، نماز پڑھ لی، سانس لیا، سوچا لو زمزم کی چند گھوٹے اپنے گلے سے اتار لوں، تھوڑی سی راحت ملے۔ زمزم پیا ہی تھا کہ آواز آئی ابھی چھٹی نہیں ملے گی، جاؤ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرو۔ صفا مروہ کے درمیان ہم دوڑنے لگے، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دوڑ رہے ہیں، دیوانہ وار اپنے رب کی کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک زبان پر بلند، اور ہم دہرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ہم معتمر ہو گئے، عمرہ کر لیا۔ ایک دن ہم ٹھہرے تھے کہ آواز آئی کہ چلو مینا پہنچ گئے۔ ارے یہاں تو ہم نرم نرم بستر پر اپنے گھر میں سوتے تھے کہ نہیں؟ جن کے نرم نرم بستر ہیں ان سے پوچھو، نرم نرم گداز بستروں پر، مگر مینا کی سرزمین پر ایک چٹائی پر سلا دیا گیا، اسی 2 کپڑے کے لباس میں اڑا دیا گیا۔ جب ہم اسلام پور میں تھے تو غریب سوتی پہنتا تھا، امیر بہترین کپڑا پہنتا تھا، لیکن یہاں رب کی شان دیکھو، اس کا کرم دیکھو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر کوئی امیر کھڑا ہے وہ بھی 2 کپڑے میں، غریب 2 کپڑے میں، ایک دن گزارا، دوسرے دن عرفات میں گئے۔ قیامت کا منظر ہے، قیامت کا ماحول ہے، 30-40 لاکھ پبلک ہے، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ حاجی ہوئے، آواز آئی ابھی مغرب یہاں نہ پڑھو، مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ میں کنکری بٹورنا ہے، مشعر حرام پر پہنچ کر کے وہاں نماز پڑھنی ہے، رات میں عبادت کرنی ہے۔ مشعر حرام پر پہنچے، مزدلفہ میں پہنچے، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھی، رات کو 1 بجے اٹھایا گیا، اٹھو چلو کنکری بینو، کنکری کنکر 21 22 23 جتنے ہو سکے بینو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا شیطان کو کنکری مارنا ہے، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے ہم نے کنکڑ بنے۔ مزدلفہ میں لیٹنا چاہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، سوچا لاؤ منہ چھپا لوں، اوڑھ لوں۔ اتنے میں ایک نے ڈانٹا، کہا چپ، یہ تمہارا گھر نہیں، یہ عبادت گاہ ہے، اپنا پورا جسم ڈھانپ لو، مگر خبردار کتنوں ٹھنڈک لگے منہ نہ چھپاؤ، منہ نہ چھپاؤ۔ کان چاہے سن ہو جائے مگر منہ نہ چھپاؤ، آنکھ چاہے رونے لگے منہ نہ چھپاؤ، منہ چاہے دکھنے لگے مگر منہ نہ چھپاؤ، سر میں چاہے پیڑا ہو جائے منہ نہ چھپاؤ۔ ہم اسی طرح رہے، اپنے نفس کی دھجیاں ہم اڑا رہے ہیں۔ نفس کہہ رہا ہے بریانی کھاؤ مگر وہاں بریانی نہیں، نفس کہہ رہا ہے نرم بستر پر سو مگر وہاں نرم بستر نہیں، نفس کہہ رہا ہے بہترین گھر میں رہو مگر وہاں بہترین گھر نہیں، نفس کہہ رہا ہے رات کی ٹھنڈک میں کمبل اوڑھو مگر وہاں کوئی کمبل نہیں۔ اتنے پریشرم کے بعد جان کو جوخم میں ڈال کر ہم نے شیطان کو کنکری ماری، تب جا کر کے ہم حاجی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ حاجی۔ ہمیں حج کا شرف ملتا ہے، مگر مسلمانوں قربان جاؤ، نفس کے ظالموں کو یہ نہیں کہا گیا کہ حج کر لو ظلم مٹ جائے گا، کہا گیا جاؤ کا نبی کے پاس آؤ تب ظلم مٹے گا۔ اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ، اشرف الاولیاء کانفرنس۔ زندہ باد۔ نماز یہ تو کٹھنائی والی عبادتیں تھی۔ ارے نماز تو اتنی آسان عبادت ہے کہ نہ کوئی پریشانی، صرف رب کی مہربانی۔
ایک لوٹا پانی، نماز ہو گئی آسانی کے ساتھ۔ اتنی آسان عبادت، مگر کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ افضل العبادات ہے، معراج المؤمنین ہے، عماد الدین ہے، دین کا کھمبا ہے، سجدہ ہے، سجدے میں رب کا قرب ہے۔ اور میں نماز کا حال تو یہ ہے میرے دوستوں کہ نماز آتما کا شدھی کرن کر دے، نماز من اور ہردے کو کومل بنا دے، نماز تمہارے استتو کو سدھار دے، نکھار دے۔ مگر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لو، تمہارے نفس کا ظلم مٹ جائے گا۔ میرے محبوب کے پاس آؤ، اے نفس کے ظالموں، اے اپنی جان پر اتیاچار کرنے والوں، ادھر ادھر مت جاؤ، میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ، میرے حبیب کے پاس آؤ، میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ، میرے نبی کے پاس آؤ۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم پرشن ہے جس کا میں اتر دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادات بہت عظیم ہے، مگر نفس کے اتیاچاریوں کو وہاں نہیں بلایا گیا، جان کو پر ظلم کرنے والوں کو وہاں نہیں بلایا گیا، بلکہ کہا گیا جاؤ کا میرے حبیب کے پاس آؤ۔ اس کو ایک اداہرن کے ساتھ سمجھیے تاکہ آپ کے من میں یہ بات گھس جائے۔ ایک ہے اصل اور ایک ہے اس کا خلیفہ، اصل اور ایک اس کا اترادھیکاری۔ جیسے جب تک میں بولتا رہوں گا غازی ملت اس وقت تک نہیں بولیں گے، اور آپ بیٹھے رہیں گے کیونکہ میں ان کا اترادھیکاری۔ لیکن جیسے ہی حضرت تشریف لائیں گے، ہو سکتا ہے میں ان سے پہلے اٹھ جاؤں یا دیکھتے ہی ساتھ اٹھ جاؤں، کیونکہ اصل آیا تو اترادھیکاری کی ضرورت نہیں۔ اس کو اور آسان مثال میں سمجھاؤں، آپ لوگ وضو کرتے ہیں نا، وضو جانتے ہیں نا، وضو آگے پیچھے والے سب کرتے ہیں نا۔ وضو بہت ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن چھو نہیں سکتے بغیر وضو۔ اتنی اہم چیز ہے۔ اگر آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں، میں بنگال کی کھاڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریگستان کی جھاڑیوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں آپ سفر کر رہے ہیں، یاترا کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، دور دور تک نہ جل ہے نہ جلوایو، نہ پانی ہے نہ کوئی آسانی، آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ اگر آپ کہیں ایسی جگہ رہیں جہاں پانی نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ ارے آپ کو تو یہ مسئلہ پتا ہے۔ میں ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام پور میں کتنے علماء ہیں، کتنے مفتی ہیں۔ یہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر پانی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تیمم، ماشاءاللہ، تیمم کریں گے۔ اور تیمم ہے کیا؟ 2 مرتبہ ہاتھ مارنا مٹی پر، پاک مٹی پر، 1 مرتبہ منہ کا مسا، 1 مرتبہ ہاتھ کا مسا، تیمم ہو گیا۔ اب آپ ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء یہ سب تیمم کے ساتھ پڑھیں گے اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تیمم وضو کا اترادھیکاری ہے۔ کیا ہے؟ اترادھیکاری۔ تیمم وضو کا خلیفہ، تیمم وضو کا جانشین، تیمم وضو کا نائب، تیمم وضو کا وزیر، تیمم وضو کی پہچان۔ اب جب تک پانی نہیں ملے گا، ہم تیمم سے فجر پڑھیں گے، ہم تیمم سے ظہر بھی پڑھیں گے، ہم تیمم سے عصر بھی پڑھیں گے، ہم تیمم سے مغرب بھی پڑھیں گے، ہم تیمم سے عشاء بھی پڑھیں گے۔ کیونکہ یہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ تیمم صرف مٹی پر مارنے کا نام ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے تیمم صرف مٹی پر 2 بار ہاتھ مارنے کا نام، ہم یہ دیکھیں گے خلیفہ کس کا ہے، جانشین کس کا ہے، اترادھیکاری کس کا ہے۔ تیمم وضو کا خلیفہ۔ اب جب ہم وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو سے قرآن چھو سکتے ہیں، تو ہم تیمم سے بھی نماز پڑھیں گے، تیمم سے بھی قرآن چھوئیں گے، بلا تشبیہ۔ اگر کعبے کی طرف بلایا جاتا، اگر مدینے کی طرف بلایا جاتا، اگر مزدلفہ میں بلایا جاتا، اگر مینا میں بلایا جاتا، اگر عرفات میں بلایا جاتا، اگر حجر اسود کے پاس بلایا جاتا،
اگر زکات کی طرف بلایا جاتا، اگر نماز کی طرف بلایا جاتا، اگر حج کی طرف بلایا جاتا، اگر روزے کی طرف بلایا جاتا، تو مجھے بتاؤ، اگر تم غریب ہوتے، تمہارے پاس پیسہ نہ ہوتا، کوڑی نہ ہوتی، ٹکا نہ ہوتا، تو تم حج کیسے کرتے، مینا کیسے جاتے، مزدلفہ کیسے جاتے؟ کیونکہ حج کا کوئی خلیفہ نہیں، وضو کا کوئی خلیفہ نہیں، حج کا کوئی خلیفہ نہیں، زکات کا کوئی خلیفہ نہیں، کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں، مدینے کا کوئی خلیفہ نہیں، مینا کا کوئی خلیفہ نہیں، عرفات کا کوئی خلیفہ نہیں، مزدلفہ کا کوئی اترادھیکاری نہیں۔ اب سنی، غریب سنی کیسے جائے مینا؟ مینا کا کوئی اترادھیکاری نہیں۔ غریب مسلمان کیسے جائے مزدلفہ؟ مزدلفہ کا کوئی اترادھیکاری نہیں۔ شان رحمت دیکھو میرے نبی کی، اور مصطفیٰ کی شان محبوبیت دیکھو، خدا کا کرم دیکھو۔ اسلام ہے اسلام، جس طرح امیروں کے لیے ہے اسی طرح غریبوں کے لیے ہے، جس طرح روزگاروں کے لیے ہے اسی طرح بے روزگاروں کے لیے ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، جاؤ کا، گھبراؤ مت، نبی کے پاس آؤ۔ اگر مدینے نہ جا سکو تو بغداد چلے جانا، اجمیر چلے جانا، کچوچے چلے جانا۔ یاد رکھنا، اشرف کا دربار ہوگا، سامنے مدینے کا بھی دربار نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان مخدوم اشرف، زندہ باد، فیضان مخدوم اشرف، زندہ باد، اشرف الاولیاء کانفرنس۔ زندہ باد۔ تمہارا جسم تو کچھوچے کی سرزمین پر ہوگا، تمہارا دھڑ حضور اشرف الاولیاء مخدوم سمنانی کی کہ دامن کرم کے آس پاس گھومتا نظر آئے گا، لیکن یقین مانو وہ کچھوچا نہیں، بخدا اگر کوئی کچھوچا جائے تو وہاں بھی مدینے ہی کا جلوہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، ہم جب اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خواجہ کی چھٹی کو یاد کرتے ہیں، ہم جب اپنے نفس کے ظلم کو یاد کرتے ہیں تو غوث کی 11ویں کو یاد کرتے ہیں، بے شک، جب ہمیں اپنے نفس کے پاپ یاد آتے ہیں تو اشرف کی 28ویں محرم بھی ہمیں یاد آتی ہے، جب ہم اپنے نفس کے ظلم کو یاد کرتے ہیں تو محدث اعظم کا 16 رجب بھی یاد آتا ہے۔ یہ کرم ہے، کرم ہے کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، تو نے ہمارے سینے کو عشق نبی کا مدینہ ایسا بنایا کہ غریب ہو غریب، اگر کچھوچا بھی نہ جا سکے تو اولاد کچھوچا اسلام پور میں آ کر وہی فیضان دکھا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اسی لیے سنیوں سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، سنیوں سے بڑا بھاگ کسی کا اچھا نہیں۔ اگر وہ مدینے نہ جا سکے تو اجمیر چلا جاتا ہے، وہاں اسے مدینے ہی کا رنگ نظر آتا ہے۔ کچوچے چلا جاتا ہے، وہاں بھی اسے مدینے کا رنگ نظر آتا ہے۔ کلیئر چلا جاتا ہے، وہاں بھی مدینے کا رنگ نظر آتا ہے۔ نبی کے پاس بلایا گیا، جاؤ کا، عجیب بات ہے، ہم جائیں کچھوچا اور کہا جائے نبی کے پاس بلایا گیا، ہم جائیں اجمیر اور کہا جائے ہم نبی کے پاس گئے، ہم جائیں بغداد اور کہا جائے ہم نبی کے پاس گئے، ہم نبی کے پاس سے ہو کے آئے۔ ارے دربار ہو آلے نبی کا اور کہا جائے نبی کا، یہی تو راز ہے اترادھیکاری کا۔ جس طرح ہم تیمم سے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو، اسی طرح ہم غوث و خواجہ سے وہ کام لے سکتے ہیں جب مصطفیٰ کے مدینے میں ہم نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سلام یا رسول اللہ۔ نہیں چھوڑیں گے۔ اب ایک آخری اور اکیڈمک بات تھوڑی سی کروں گا، حضور غازی ملت شاید تشریف لا رہے ہیں، آخری اور اکیڈمک اور بنیادی بات، ابھی تشریف نہیں لائے ہیں آپ لوگ، میری طرف دیکھیے۔ بلایا کس کے پاس گیا؟ نبی کے پاس۔ کس کے پاس بلایا گیا؟ ذرا ادھر دیکھیے، نہیں آ رہے ہیں، میں
نبی کے پاس بلایا گیا، اور نبی کے پاس بلانے کو قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے خدا کے پاس بلایا گیا۔ ذرا آپ خیال کریں، ہم ولی کے پاس جائیں تو میرا جانا نبی کے پاس جانے کے درود پاک ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ میں اکیلے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ یہ تو بات تھی کہ ولی کے پاس اگر کوئی جائے، یعنی کہ کشوشا جائے تو مدینہ نظر آئے، اور ایک مقام پہ قرآن نے کہا کہ جو نبی کے پاس جائے گویا وہ خدا کی بارگاہ میں گئے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کی بارگاہ ہی خدا کی بارگاہ ہے کہ نہیں؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت شاہد عدل ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو جواب دو جب اللہ اور اس کے رسول بلاویں، جواب دو جب اللہ اور اس کے رسول بلاویں۔ یہ بتاؤ کہ کوئی رب کے بلاوے کو سن سکتا ہے؟ کتنے لوگ یہاں ایسے ہیں مجمع میں کہ رب بلاوے اور وہ سمجھ جائیں کہ رب نے بلایا ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے رب آواز سے پاک، اس کی آواز ہم سن نہیں سکتے، وہ بولے ہم سن نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ ادراک ہی نہیں کہ ہم اس کے رب کے کرم کو ہم دیکھتے تو ضرور ہیں، مگر اس چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے جو میدان محشر میں میرے نبی دیکھیں گے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ہماری آنکھیں رب کا ادراک نہیں کر سکتی، تو جب ہم دیکھ نہیں سکتے رب کو، جب ہم سن نہیں سکتے رب کو، جب ہم محسوس نہیں کر سکتے رب کو، ہماری حواس خمسہ جو ہیں یہ باختہ ہو جاتی ہیں، ہم رب کی آواز کیسے سنیں، اس کی گودی کیسے سنیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جب رب یا اس کے محبوب بلاوے تو حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابن مالک کا بڑا مشہور واقعہ نماز میں ہے، اتنے میں نبی نے بلا لیا، یا ابن کعب تعال، اے ابن کعب چلے آؤ۔ بلانے والے سرکار مدینہ۔ اگر آپ نماز میں ہوں اور نماز پڑھ رہے ہو اللہ اکبر، اور امام صاحب آپ کو بلا لیں تو آپ جائیے گا؟ بہت مورخ انسان ہوگا جو نماز چھوڑ کے اللہ کے بارگاہ کو چھوڑ کے بندے کی بارگاہ میں جائے۔ بھائی نماز ہے کیا؟ اپنے آتم سمرپن کا نام نماز ہے، رب کی بارگاہ میں کمال سپردگی کا نام نماز ہے۔ ہم نے اپنا تن من دھن بارگاہ رب میں نچھاور کر دیا، اس بندگی کا نام نماز ہے، اور اس نماز میں اگر کوئی بلاوے تو کیسے ہم جائیں؟ کیونکہ ہم نماز میں ہیں۔ ابن کعب نے سنا ضرور نبی نے بلایا، مگر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے، سوچا کہ میں اس نماز کو چھوڑ کر اپنے مختار کی بارگاہ میں کیسے جاؤں جن کے صدقے میں مجھے یہ نماز ملی؟ ارے میں اس نبی کے پاس اس نماز کو چھوڑ کر کیسے جاؤں جو نماز تحفہ معراج ہے؟ ارے میں اس نماز کو چھوڑ کر مختار دو عالم کے پاس کیسے جاؤں جو نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ میں اس نماز کو چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں کیسے جاؤں جو نماز ہمارے دین کا ستون کھمبا ہے؟ نہیں گئے۔ پہلے تو سوچا کہ نبی نے بلایا ہے، چلو چلو، نہیں گئے۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں اس نقطے کی طرف، واقعہ تو بڑا مشہور ہے، مگر ایک خانقاہی رنگ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اور تمام علماء کی توجہ دائیں بائیں جو بھی بیٹھے ہیں۔ ابن کعب ٹھہر گئے کہ نماز میں نبی نے بلایا ہے، اگر میں گیا تو نبی ناراض ہوں گے، نہیں گئے۔ مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کی شان پر، ان کی جلالت نبوت